السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم انشاءاللہ لیسن نمبر 11 کا ہاف پارٹ پڑھیں گے۔ آپ نے میرے پیچھے اس لیسن کو ریوائز کرنا ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کو یہ لیسن بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ ان میں نون ساکن، تنوین اور غنہ ہے۔ سب سے پہلے ہم حروف اخفاء کو جانیں گے کہ وہ کیا ہیں۔ حروف اخفاء: تا، ثا، جیم، ذال، دال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف ہے، ڈنڈے والا کاف۔ اب ہم جانیں گے کہ تنوین کیا ہے، یعنی دو زبر، دو زیر یا دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اور نون ساکن کیا ہے، یعنی جس نون پر جزم کا نشان ہو۔ پچھلے لیکچرز میں نے آپ کو تنوین اور جزم اور ساکن کے بارے میں بھی ہلکا سا بتایا تھا۔ اب تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ اگر تنوین اور ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے من شری، مم مسد۔ اب یہاں نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف اخفاء میں سے شین آ رہا ہے، اس لیے نون ساکن پر غنہ ہوگا، جیسے من شری۔ اور اگر کسی حرف پر تنوین ہو، یعنی دو زبر، دو زیر یا پیش، تو بھی حروف اخفاء سے پہلے غنہ ہوگا، جیسے نارن ذات۔ اور اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی یعنی حمزہ، ہا، عین، ہا اور غین، خا، یہ 6 حروف آ جائیں تو اس وقت تنوین یا نون ساکن کے بعد غنہ نہیں کیا جائے گا، جیسے نارن حامیہ۔ اب یہاں تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے۔ اسی طرح من ان اشرکا، اب یہاں پر نون ساکن ہے میم کے بعد اور اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، تو ہم اس پر غنہ نہیں کریں گے۔ دوسری چیز، یہاں پر آپ کو علامات وقف کا پتہ ہونا چاہیے۔ اگر اس طرح کا سرکل آ جائے تو آپ نے یہاں پر وقف کرنا ہے، یعنی رک جانا ہے۔ میم وقف لازم ہے، یہاں پر بھی وقف کرنا ہے، جیم اور طا پر بھی۔ اسی طرح سین سکتہ ہے، یعنی یہاں پر آپ کا سانس نہیں ٹوٹنا چاہیے جبکہ وقفہ لکھا ہو۔ اسی طرح زا پر بھی۔ اب یہاں ہے لا، لا کا مطلب ہے نہیں۔ لا پر اگر مجبوراً سانس ٹوٹ جائے تو آپ وقف کر کے اس کو پیچھے سے ملا کر آیت کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ اب ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انتا۔ اب یہاں پر اخفاء ہے اور یہاں پر غنہ کیا جائے گا، انتا۔ حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انتا۔ نون کو ناک میں پڑھیں گے غنہ کر کے، انتا۔ تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو میں نے ڈیٹیل سے بتایا ہے، ایک بار آپ نے دوبارہ سے اس کو سننا ہے تاکہ آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انتا۔ حمزہ ہا زیر اہ، دال زیر دی، اہ دی۔ با عین زبر با، دال پیش دو، بعدو، بعدو۔ با طا زبر باط، شین زبر شا، باطشا۔ اب یہاں پر طا حروف قلقلہ میں سے ہے تو اس کو تھوڑا سا ڈھیلا کر کے پڑھیں گے، باطشا، باطشا۔
سا عین زبر سا، یا زبر یا، سعیا۔ کاف نون پیش کن، تا پیش تو، کنتو، کنتو۔ یہاں پر نون پر غنہ کیا جا رہا ہے، کنتو۔ لام سین زبر لس، تا زبر تا، لستا۔ حمزہ میم زبر ام، را دو زیر رن، امرن۔ حمزہ میم زبر ام، را دو زیر رن، امرن۔ اب یہاں پر را کے نیچے دو زیر ہیں اور اس وجہ سے را کو ہم باریک پڑھیں گے، موٹا نہیں کریں گے۔ امرن۔ با را زبر بر، دال دو زبر دن، باردن۔ جیم میم زبر جم، عین دو زبر عن، جمعن۔ حابا زبر حب، لام دو پیش لن، حبلن۔ حروف قلقلہ ہے یہاں پر، حبلن۔ خا سین پیش خس، را دو زیر رن، خسرن۔ خا لام زبر خل، قاف دو زبر قن، خلقن۔ سین با زبر سب، حا دو زبر حن، سبحن۔ سین با زبر سب، قاف دو زبر قن، سبقن۔ شین حمزہ زبر شا، نون دو پیش نن، شأنن۔ اب یہاں پر الف ہے، اس کو حمزہ ہی پڑھا جائے گا، شأنن۔ شین کو لمبا نہیں کریں گے، حمزہ کی طرح پڑھیں گے، اس کے ساتھ جو الف ہے اس کو، شأنن۔ صاد با پیش صب، حا دو زبر حن، صبحن۔ ضاد با زبر ضب، حا دو زبر حن، ضبحن۔ عین با زبر عب، دال دو زبر دن، عبدن۔ دال پر تنوین کی وجہ سے غنہ بھی ہو رہا ہے۔ عین دال زبر عد، نون دو زیر نن، عدنن، عدنن۔ عین شین زبر عش، را دو زیر رن، عشرن۔ را کو باریک پڑھا۔ عین صاد زبر عص، فا دو زیر فن، عصفن۔ غین را زبر غر، قاف دو زبر قن، غرقن۔ غین لام پیش غل، با دو زبر بن، غلبن۔ فا صاد زبر فس، لام دو پیش لن، فصلن۔ قاف دال زبر قد، حا دو زبر حن، قدحن۔ قاف ضاد زبر قز، با دو زبر بن، قزبن۔ کاف حمزہ زبر کا، یہاں پر حمزہ ہے اور الف ہے، ہم اس کو حمزہ کی طرح پڑھیں گے، تھوڑا سا جھٹکا دے کر، کا۔ سین دو زبر سن، کا سن۔ کاف دال زبر قد، حا دو زبر حن، قدحن۔ لام غین زبر لغ، واو دو زبر ون، لغون۔ میم سین زیر بس، کاف دو پیش کن، مسکن۔ نون خا زبر نخ، لام دو زبر لن، نخلن۔ نون شین زبر نش، طا دو زبر طن، نشطن۔ نون فا زبر نف، سین دو زیر سن،
نفس، نون قاف زبر نق، عین دو زبر عن، نق عن، یہ نقطوں والا کاف ہے حروف قلقلہ، نق عن. یا سین پیش، یس، را دو زبر رن، یسرن. حمزہ با زبر اب، قاف کھڑی زبر قا، اب قا. اب یہاں پر کھڑی زبر آ رہی ہے تو قاف کو ذرا کھینچ کر پڑھیں گے، لمبا کر کے. تا را زبر تار، زا کھڑی زبر زا، تارو زا. تا نون زبر تن، سین کھڑی زبر سا، تن سا. یا خا زبر یخ، شین کھڑی زبر شا، یخ شا. یا سین زبر یس، عین کھڑی زبر ع، یس ع. یا تا زبر یت، لام پیش واو لو، یا لام واو پیش لو، یت لو. یا دال زبر ید، عین واو پیش عو، یدعو. ان کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ ان کے ساتھ حروف ساکن آ رہے ہیں، جیسے واو پر جزم ہے. تا جیم زبر تج، را زیر یاری، تجری. را کو باریک پڑھیں گے، تجری. یا ہا زبر یح، دال یا زیر دی، یہدی. یا غین پیش یغ، نون یا زیر نی، یغنی. ان سب حروف کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا. ادھر کھڑی زبر ہے شین پر اور عین پر، باقیوں کے ساتھ واو ملی ہوئی ہے، اور ان کو تھوڑا سا کھینچ کر ایک زبر سے زیادہ لمبا کر کے پڑھا جائے گا. یہدی، یہاں کھڑی زبر ہے اس وجہ سے اس کو لمبا کیا. یخشا، یسعی، یتلو، یدعو، تجری. یہاں پر یا ساکن کی وجہ سے اس کو کھینچا. یہدی، یغنی. حمزہ لام زبر ال، قاف تا زبر قط، القط. حمزہ میم زبر ام، لام ہا لام زیر ہل، ام ہل. حمزہ قاف زیر اق، را حمزہ زبر را، اقرا. اب یہاں پر الف کے اوپر ساکن ہے، اس وجہ سے ہم الف کو پڑھیں گے اور تھوڑا جھٹکا دے کر. اقرا. فا را زبر فر، غین با زبر غب، فرغب. فا نون زبر فن، صاد با زبر صب، فن صب. یہاں پر نون پر غنہ کیا جائے گا. واو نون زبر ون، ہا را زبر حر، ون حر. اب یہاں پر نون کے اوپر غنہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے، اور ہا سے پہلے والے حرف پر غنہ نہیں کیا جاتا. حمزہ خا زبر اخ، را زبر را، اخرا. جیم زبر جا، اخراجا. آج کے دن اتنا ہی، باقی ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. صدق اللہ العظیم.